تو یہ اللہ نے میرے پہ حکمت کھولی ہے، میں نے کہیں اس بات کو نہیں پڑھا، اس طرف اشارہ، اور مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ دماغ میں بات آئی کہ جان بوجھ کے اللہ نے ایسا کیا ہے کہ تاکہ اگر کسی کو فہم ہے نا کہ یہ دنیا میں ڈرانے کے لیے باتیں تھی، آخرت کوئی نہ کوئی چیک لگ ہی جائے گا، کوئی بابا پھڑ کے کوئی زبردستی یا اللہ من وضو کرایا سی نے تو انہوں نماز نہیں آتی تو وضو نے کہ کرایا ہونا اے بے تے پڑھتے رہے، عربی سیکھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ اولو العزم پیغمبر جو 5 ہیں سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام علیہ السلام اجمعین، اگر وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والے مشرکین کے لیے بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا یہ کہہ کے کہ اللہ تیرے بندے ہیں، اب اتنے جلال میں شرک کے اندر یہ چھوٹی سی بات بہت بڑی سفارش ہے، اس کے اوپر ذرا توجہ کریں۔ اس میں تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ عیسیٰ تجھے نہیں پتا کہ مشرکی کیسے تم سفارش کر رہے ہو، لیکن یہ اس لیے وہ کریں گے، اور اللہ نے قرآن میں ہمیں پہلی فلم چلا دیا ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم بھی سفارش کرے کسی مشرک کے لیے تو سفارش قبول نہیں ہونی، تو بابے شاہی کوئی نہیں کہ کسی نو باؤں بڑھ کے جنت اس لے جان گے، یا کلیم کرو کہ عبد القادر جیلانی یا تمہارے جو بڑے بڑے بابے کلیم کیے ہوئے ہیں، اور تم تو ان بابوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ بابے تو کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں بیٹھتی ہے اس کے برابر نہیں ہے، تو پیغمبروں کا تو ذکر ہی نہ کرو، وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، وہ تو مخلص ہیں، باقی تو صحابہ تو زیادہ زیادہ مخلص ہو سکتے ہیں، مخلص تو نہیں ہے نا، مخلص ہیں اللہ کے لیے اخلاص شو کرنے والے، مخلص تو صرف انبیاء ہیں۔ تو اے اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے۔ قال اللہ، اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ پہنچائے گا۔ ایک جملے سے ٹروتھ لورز کامیاب ہوں گے۔ سر کیا بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں کو ایمان نفع دے گا، اللہ نے کہا سچوں کو سچا۔ سچا کون ہوتا ہے؟ جب اس کو بات پتہ چل جائے پھر وہ دنیا کو نہ دیکھے کہ یہ سچائی میں نے سے قبول کرنا ہے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد اختیار کر لو، دشمنی کرو۔ دل نے گواہی دے دی کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے، لیکن چونکہ بابے بابوں کو پکارتے رہے ہم بھی پکاریں تو یہ دشمنی کر رہے ہو اپنے ساتھ۔ دل نے بتا دیا، آنکھوں سے پڑھ لیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ، لیکن رفع الیدین نہیں شروع کیا کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ ہاں 11ویں کھاتے رہے عبد القادر جیلانی کے نام کی، لیکن عبد القادر جیلانی نے جو نماز کا طریقہ اپنی اس کتاب میں لکھا جس کو خود چھاپ رہے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، اس پہ عمل نہیں کیا۔ میں نے تو آج تک کسی 11ویں میں نہیں دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ پڑھ کے بتا دیں۔ وہ کہتے نہیں وہ تو اور فقہ کے تھے، ہم اور فقہ کے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیران پیر اس فقہ پہ عمل کرتا تھا جو نبی علیہ السلام نے طریقہ چھوڑ دیا ہوا تھا۔ تو جس پیر کے علم الغیب کا، آپ تو کہتے ہیں آپ کا پیر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے علم کا یہ لیول ہے کہ اس نے پوری زندگی نماز ہی وہ پڑھی ہے جو حضور نے ختم کروا دی تھی، جدی نماز ہی غلط سی، انہیں تو انہوں کے دینا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے نماز تو آڑی غلط ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو اس کتاب میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں، ہر بات میں لکھتے ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے۔ حقیقت بات ہے اگر کوئی بزرگ ہیں نا واقعی تو وہ یہ لوگ ہیں جو امت کا ایسا کام کر کے گئے کہ چاہے کوئی صوفی ہے چاہے کوئی عالم ہے۔ اب امام غزالی دیکھ لیں، وہ عبد القادر جیلانی سے بھی آلموسٹ سمجھ لیں 100 سال پہلے کے ہیں، وہ بھی اپنی کتابوں میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی وسیلہ ہے نا اس امت میں بک شوام میں تو یہ حدیث کی کتابیں اور سب سے بڑھ کر قرآن ہے، اور ظاہر ہے کہ حدیث کی کتابیں صحابہ تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا، تو بزرگ تو یہ لوگ ہیں۔ قال اللہ، اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو
سچائی ہی نفع دے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. دیکھ لیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا, اس کے پیغمبروں کی پیروی اختیار کر لی. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. یعنی دنیا میں تو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت کما لی, بہت بڑا سٹیٹس حاصل کر لیا, بہت زیادہ فالوور ہو گئے کسی کے, بہت زیادہ مریدین ہو گئے, چاہنے والے ہو گئے. دنیا میں ایک شخص فٹ پاتھ پہ لاوارث مر جائے, اس کی لاش کا دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو, لیکن اس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا. رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر جو صحابہ تیل کے کڑاہوں میں روسٹ کیے گئے, وہ روسٹ ہوتے ہی جنت میں پہنچ, آخرت میں کچھ نہیں آئے گا. صحیح بخاری میں موجود ہے نا, جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے, غزوہ موتا میں ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے. حضور نے فرمایا اللہ نے اسے جنت میں 2 پر دیے ہیں, اسی لیے ان کو تیار کہا جاتا ہے. تیارہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا عربی کا, اڑنے والا, اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں. ادھر بازو کٹے ہوئے ہیں اور ادھر جنت میں. سبحان اللہ. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی.